عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرض الجن وغلقت باب النار فلم يفتح منها باب وفتحت باب الجنه فلم يغلق منها باب او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ دوستو، آپ حضرات کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا، اور ایسی خصوصیات جو غیر رمضان میں نہیں ہوتی، جیسے فرمایا سفدت الشیاطین، کہ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے شیاطین کو قید کر دیا جائے، شیاطین اور جو سرکش جنات ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر شیاطین قید ہو چکے ہیں تو پھر تو انسان کو گناہ کرنا چاہیے نہیں، پھر انسان پھر بھی گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ شیاطین تو قید ہے۔ تو علماء کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ شیاطین قید ہوتے ہیں، اس سے مراد بڑے بڑے شیاطین اور جو سرغنہ ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جائے، باقی جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں یہ کھلے رہتے ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کریم میں عموماً لوگ ان گناہوں کو کرتے ہیں جو عام طور پر بچے کرتے ہیں، ان افعال کو، ان اعمال کو کرتے ہیں جو عام طور پر بچے کرتے ہیں، جیسے لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، غضب غصہ کرنا۔ تو یہ ان چھوٹے شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے جو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، تو انسان ان گناہوں کو کر بیٹھتا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا علماء کرام نے یہ دیا کہ چونکہ انسان کا دشمن صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ انسان کا ایک دشمن اس کا نفس بھی ہے، تو اس نفس بھی بعض اوقات انسان کو گناہ پر ابھار دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان شیطان کی وجہ سے گناہ کر جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان گناہ جو کرتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کی بنا پر کر جاتا ہے۔ تو انسان کا نفس تو باندھا ہوا نہیں، نفس تو کھلا ہوتا ہے، اس لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، ولم یغلق منها باب، اور کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا، جب تک رمضان ہے دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اللہ جل شانہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، عموماً ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جن سے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کو کھولا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً رمضان کریم میں اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت گناہوں سے کرتا ہے، اور انسان گناہ کی طرف جانے سے ڈر جاتا ہے۔ تو یہی وجہ کہ فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس رمضان کی راتوں میں اللہ جل شانہ بہت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، وذالک کل لیلہ، اور یہ ہر رات میں اللہ جل شانہ جہنم سے لوگوں کو آزادی دلا دیتا ہے اور آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی خصوصیات ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش ہو کہ رمضان آنے والا ہے، کم سے کم ہم اس رمضان کی تیاری کریں، اس رمضان کو ہم ایسے گزاریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، رمضان کو ہم ایسے بنائیں جیسے اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں۔ روزوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم کھانا چھوڑ دیں، ہم پینا چھوڑ دیں، بس نہیں بھائی، روزوں کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو روکنا، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ہر اس عمل کو کرنا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہمارے روزے جو ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ ہمارے روزے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سنت کے مطابق ہوں۔ اگر اس کے مطابق ہمارے روزے ہوں گے تو ٹھیک ہے، وہ روزے اللہ کے در میں قبول ہوں گے، لیکن اگر ہمارے روزے اس کے مقابل میں ہو اور اس کے خلاف ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہو، تو یقین جانے یہ سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم روزے رکھیں، لیکن جس طرح روزے کا حق ہے ویسے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے صرف بس کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور بس باقی ہم غیبت کرتے رہے، ہم چغلی کرتے رہے، ہم دوسرے گناہ کرتے رہے۔ بھائی ایسا روزہ نہیں ہو۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔